अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं, इमरान खान की पहली रात जेल में गुजर गई और मुस्लिम लीग नून ने आज एक भरपूर जलसा किया कसूर में। ठीक हो गया जी। ये 2018 का जो हुआ था, ये उसका पहला कदम है। ये पहला कदम है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड। ये पहला कदम है कि इमरान खान अब खुद जेल में है और मुस्लिम लीग नून एक कामयाब जलसा कर रही है। अब इसको सोचना चाहिए। खैर, लेकिन ये दोनों बातें चस्केबाजी के लिए तो ठीक हैं, लेकिन जो हालात में जिनमें पाकिस्तान जा रहा है, अगर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी तवज्जो दिला दूं, तो फिर ये वाली बातें आपके लिए शायद इतना इंटरेस्ट की बातें ना रहें। असल खतरा कहाँ है और असल हम कहाँ जा रहे हैं, वो मैं आपसे गुजारिशात कर देता हूँ। कुछ मैं आपके सामने खबरें रख दूंगा, तज्जिया मेरा बिल्कुल नहीं होगा, वो आप खुद करते रहिए। मैं खबरें रख दूंगा, उसके बाद आप खुद ही, यानी मैं अपनी गुजारिशात बहरहाल पेश करूंगा, लेकिन आप अपने एनालिसिस खुद कीजिए। खबरें मैं रख देता हूँ। खबर यह है कि अफ़गानी जो तालिबान हैं, उन्होंने हमें थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स या गैर रस्मी राब्ते या इदारों के राब्ते या एजेंसियों के राब्ते या सिविलियन राब्ते, हर जगह एक ही लाइन अफ़गानिस्तान तालिबान की है, अफ़गानी तालिबान की है पाकिस्तान के साथ TTP के इशू पर। और वो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं, हम इनके ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप अफ़गानिस्तान के अंदर आके इनके ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन करेंगे तो हम उसको रोकेंगे। दिस इज़ नंबर 2। अच्छा, अब अफ़गान तालिबान जो हैं वो TTP, पहले TTP के ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान ने कुछ ऑपरेशंस किए थे, तो वो लोग बागी होके तालिबान को छोड़ के उन्होंने दाइश और वो खुरासान वाली जो IS का चैप्टर है, IS खैबर, वो उधर चले गए। अच्छा, तो अब अफ़गान तालिबान भी एक हद से ज़्यादा TTP पर दबाव नहीं डाल सकते। हमारी तरफ से जब अफ़गान तालिबान को ये कहा गया कि मुश्किलों के साथी तो हम हैं, तो उनकी तरफ से जवाब आया कि नहीं, आप कच्चे पक्के हैं मुश्किलों के साथी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले ये तो हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। आपका, यानी अब अफ़गान तालिबान ने इंतखाब कर लिया है कि पाकिस्तान नहीं, बल्कि तहरीक तालिबान वाले उनको ज़्यादा अजीज़ हैं। अगर वो तहरीक तालिबान पे सख्ती करते हैं तो वो आगे जाके दाइश, और मैंने आपको बताया वो उधर चले जाते हैं। दाइश की और IS, ये जो चैप्टर वाली, इनकी फंडिंग की सूरत हाल ये है कि वो अपने फुट सोल्जर को $1000 महीना देना शुरू उन्होंने कर दिया है। असला उनके पास इतना है कि मैं आपसे गुजारिश करूं कि यानी उसकी एग्जैक्ट मुझे जो बताई गई है फिगर, मैं वो नहीं बताता, इसलिए कि ऐसी चीज़ों की बड़ी वो अंदाज़ा ही होते हैं। तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बताता, इतना बस कह देता हूँ कि $1 बिलियन से ज़्यादा मालियत का सिर्फ असला उनके पास है। और वो इतना जदीद है कि हमारे जो सिपाही खड़े होते हैं, जहाँ तक एटम बम की बात है, एटम बम तो हर छोटी छोटी बातों पर एटम बम तो नहीं चलता ना। एटम बम अफगानिस्तान पे आप चला देंगे तो खुद कहाँ जाएंगे? असल में तो ग्राउंड पे तो सोल्जर खड़ा होता है ना, उसके पास आमतौर पे क्लाशनकोफ होती है। वो जो आ रहे हैं वहाँ से अटैक करने के लिए पाकिस्तान में, उनके पास जो असला है वो बहुत जदीद असला है, बहुत आगे का असला है। और जितना बड़ा वो ज़ख़ीरा है वो अगले 14 से 15 साल तक का बताया जा रहा है, इतना असला उनके पास है। अच्छा, 3-3 किलोमीटर दूर से, यानी अफगानिस्तान के अंदर 3 किलोमीटर बैठ के उन्होंने पाकिस्तान की चेक पोस्ट्स पर, यानी जो असले की क्वालिटी उनके पास है, वो 3-3 किलोमीटर अफगानिस्तान के अंदर बैठ के फायर करते हैं और हमारी चेक पोस्ट जो है वो हिट होती है, हमारे लोग भी शहीद हुए हैं। अच्छा, जिसका मतलब ये है कि ये जो अब सब एक हो गए हैं, ये अब जंग, वो अपने इलाके, अफगानिस्तान उन्हें काफ़ी नहीं है TTP वालों को, वो ये कहते हैं कि वो जो पाकिस्तान वाले इलाके हैं उस पर उन्हें अपनी हुकूमत इक़्तिदार कायम करना है। अच्छा, अब उन लोगों को अगर आप उनके इलाकों में लाके रिहैबिलिटेशन के नाम पर दोबारा से आबाद करने की बात करते हैं तो वो लोकल पॉपुलेशन नहीं मानती, वो खड़े हो जाते हैं पख्तूनख्वा वाले, वो किसी सूरत तालिबान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, PTI के साथ जो इस वक्त पूरा एक एंटी स्टेट उनका एक नैरेटिव है या एंटी आर्मी नैरेटिव है, उसके साथ अब PTM जाके मिल गई है। तो PTM और PTI, वो पॉपुलर सपोर्ट और वो पॉपुलर सपोर्ट, इनका यूथ एक हो गया है। आप मेरी बात समझ लें। तो ये चैलेंज अब खुद, यानी पाकिस्तान को पख्तूनख्वा के अंदर ये चैलेंज आ गया कि PTI और PTM वाले, ये यूथ जो है मिल गया है, वो ज़ाहिर है कि एंटी, उनका एक स्टेट, उनका एक नैरेटिव है फ़ौज की सियासत के ख़िलाफ़। ANP पहले कौम परस्त है। मौलाना फजलुर रहमान का असर रसूख अफ़गान तालिबान पे बिल्कुल था और है, और हम उनके थ्रू पहले भी इंगेज रहे हैं, लेकिन अब मौलाना की भी वो बात नहीं रह गई है। उसकी वजह ये कि मौलाना के तो अपने बंदों पे हमले हो रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, मौलाना ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा दबाव अफगानिस्तान पर डालता है तो मौलाना को वो आगे से कहते हैं कि आप तो हमारे साथ मिले, हम आपको हुकूमत वहाँ पे इक़्तिदार लेके देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, इन पे क्या बात करना। तो मौलाना भी ऑकवर्ड पोजीशन में बैठा हुआ है। सो मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ,
افغان طالبان، ٹی ٹی پی وہ والے، اس کے بعد آپ کی داعش آ گئی، یہ تینوں ایک طرف سے اٹیک کر رہے ہیں. ان کو وہاں پہ حکومت اقتدار چاہیے. اگر آپ ان سے صلح کی بات کریں گے تو مقامی پاپولیشن ان کے خلاف ہو جائے گی، آپ سے لڑے گی. اور ظاہر ہے کہ ان کو ساتھ رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہاں کی جو مقامی یعنی جو پختونخوا کے لوگ ہیں کہ آپ بالکل یکسو ہو کے ایک لڑائی لڑیں اور ٹیررزم کا ایک ونس فار آل خاتمہ کریں. اچھا، جنرل عاصم منیر کے بارے میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں. جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کی بڑی گہری دلچسپی ہے، ظاہر ہے ان کا جاب ہے. لیکن ایک چیز میں جس میں جنرل عاصم بالکل کلیئر ہیں پہلے دن سے، وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں سے کسی طرح کی کوئی مذاکرات، ڈائلاگ نہیں ہوگا، ان کے خلاف آپریشن ہوگا. اچھا، تبھی ان کا جو پہلا دورہ تھا وہ ایل او سی کا تھا جنرل عاصم منیر کا، دوسرا دورہ وادی طرا کا تھا. اور پشاور یہ کئی دفعہ جا چکے ہیں، پشاور میں ان کی خاص دلچسپی ہے. آنے والا کل یعنی ٹمورو ان کا ایک اور بھی پشاور کا دورہ پلان تھا، جو میری اطلاعات کے مطابق، ممکن ہے اطلاعات میں کوئی گڑبڑ ہو، لیکن کل انہوں نے پشاور جانا تھا، جو میری اطلاعات کے مطابق کسی وجہ سے کینسل ہو گیا. کوئی ملاقاتیں آ گئی ہیں پنڈی میں، تو اب وہ کل پشاور نہیں جا رہے، بٹ ان کی خصوصی دلچسپی پشاور میں ہے. اور ان کا بڑا یہ ایک ہے کہ ہم نے دہشت یعنی دہشت گردی جو دین کے نام پہ کرے گا، مذہب کے نام پہ جو کرے گا، وہ قرآنی آیات کے حوالے سے کہتے ہیں، وہ یعنی لاجواب کر دیتے ہیں دوسرے آدمی کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی ہم نے یکسو ہو کے آپریشن. اب اگر آپ نے آپریشن اور جنگ کی طرف جانا ہے، جو کہ جانا پڑے گا کیونکہ وہ تو آ چکے ہوئے ہیں. یعنی کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں، وہ باقاعدہ فون کر کے صحافیوں کو بتاتے ہیں کہ پشاور میں مثال کے طور پہ 5 سوئسائڈ بمر ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئٹہ میں اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ان کو انسٹرکشنز ملیں گی وہ بلو اپ کر دیں گے. جس کی وجہ سے یعنی وفاقی حکومت جو تحلیل ہونے جا رہی ہے، اسمبلیاں ختم ہونے جا رہی ہیں، ساتھ ہی پختونخوا کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی چینج کرنے جا رہے ہیں. 8 یا 9 کو سی ایم رہنے دیں گے، باقی سب کے سب وزیر فارغ. وہاں پہ نئی کیئر ٹیکر پختونخوا میں آ رہی ہے. پختونخوا میں کیوں نئی کیئر ٹیکر آ رہی ہے؟ کیونکہ موجودہ ان پر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، ان پر یہ الزام ہے یا ان سے یہ پریشانی ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے یہ ان افیکٹو ہے. یعنی جو میجرز لینے کی ضرورت ہے وہ اس طرح سے لے نہیں پا رہے، تو ایک نئی حکومت وہاں پہ کیئر ٹیکر لا رہے ہیں. اچھا، وہاں پہ نئی کیئر ٹیکر حکومت لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ الیکشنز ابھی دور ہیں. یعنی باقی ملک میں اگر آپ الیکشن کرا دیتے ہیں اور وہاں پہ ایک نئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اور یہ سننے کی آوازیں آ رہی ہیں آلریڈی کہ پختونخوا میں الیکشن شاید آگے کرنے پڑیں، تو پختونخوا میں اگر الیکشن آپ آگے کر دیں گے تو مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہے. پختونخوا میں اگر الیکشن نہیں ہوتے، باقی ملک میں ہو جاتے ہیں، تو سینٹ کے الیکشن کی وہ الیکٹورل کالج پورا نہیں ہوتا. تو یہ بڑے بھیانک، بڑے پیچیدہ سوالات ہیں. اچھا، اب یہ میں نے پختونخوا کی ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی، بلوچستان کی آپ کے سامنے رکھ دی، آتی ہوئی جنگ کے آپ کے سامنے رکھ دی. اب ان حالات میں مجھے یہ بتا دیں کہ یہ فوج کو دعوت دینا، یہ جو سراج الحق کہہ رہا ہے یا یہ جو کامران خان کہہ رہا ہے، یہ جو آئیڈیا تنگ کر رہا ہے کہ آئیے، اور باقی مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت پختونخوا میں جو یعنی پی ٹی آئی نے جو سینٹیمنٹ پیدا کر دیا، وہ میں نے آپ سے گزارش کر دی. پی ٹی ایم ان کے ساتھ یوتھ مل گئی ہے، یہ میں نے آپ سے گزارش کر دی. اے این پی پہلے قوم پرست ہے، میں نے آپ کے سامنے گزارش کر دی. پیپلز پارٹی کو خاص اتنا یعنی پختونخوا میں یعنی باقی اب کیا وہ مدد کر سکتی ہے. مولانا فضل الرحمان ان کے بارے میں نے گزارش کر دی کہ افغان طالبان اب ان کی یعنی کو زیادہ سننے پہ تیار نہیں، اور افغان طالبان کا ہمارے بارے میں خیال یہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہے بجائے کہ ہمارے ساتھ. یہ ہے میرے بھائی وہ صورتحال. ان کا جو فٹ سولجر ہے وہ $1000 پر منتھ لیتا ہے. ہمارا فوجی تو ظاہر ہے اسٹیٹ کے لیے اور ایک اپنی ریاست کے لیے شہید ہوتا ہے. وہ اسلام کا نام لے کے کھڑے ہوئے ہیں، پیسہ بھی ہے، اسلحہ بھی ان کے پاس بہت ہے، 15 سال تک لڑنے کی طاقت بھی ہے. پیچھے ان کی تربیتیں امریکہ سے، یعنی ایک گوریلا وار کی پوری ایک ٹریننگ ہے ان کی. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت جو فوج کو یہ کہے گا کہ تم آ کے یعنی یہ آپریشن بھی کرو، یہ جنگ بھی کرو، اس کے ساتھ اکانومی بھی سنبھالو، اس کے ساتھ لا اینڈ آرڈر بھی دیکھو، اس کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ بھی دیکھو، اس کے ساتھ فارن پالیسی بھی چلاؤ، وہ فوج کا دشمن ہے یا اس کا دوست ہے؟ یعنی جس جنگ میں جا رہے ہیں پختونخوا کی اپنی لوکل پاپولیشن جو ہے، وہ اس وقت فوج کے ساتھ ایسے کھڑی صرف ایک صورت میں ہوگی کہ اس کو یقین ہو کہ ریاست طالبان اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ ہے اور نکل پڑی ہے. تو پھر ان کے سیاسی شکوے گلے بھی نیچے چلے جائیں گے. لیکن اگر ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ دوبارہ سے ان لوگوں کو آباد کری یا اس طرح کوئی بات ہے، تو وہ پہلے ہی خلاف ہوئے پڑے سیاسی، پھر بعد میں کیا کریں گے. ایک چیز تو بالکل کلیئر میں نے آپ کو یہ خبر ہے بتا دی ہے کہ جنرل عاصم منیر کی حد تک تو اب طالبان ہوں، ٹیررسٹ کسی بھی طرح کے ہوں، ان کو نہ انٹرٹین کیا جائے گا، نہ کہ مذاکرات کیے جائیں گے. اب آپریشن ہوگا، جنگ ہوگی. آپریشن اور جنگ ہوگا تو پیسہ چاہیے نا، اس کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کو جس طرح کی سپورٹ کی ضرورت اب آگے آنے والی ہے پختونخوا میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، یعنی جس طرح کی سپورٹ چاہیے، وہ سپورٹ اگر آپ کیئر ٹیکر نئے تجربے کی طرف چل پڑیں گے تو وہ سپورٹ پھر کہاں سے آئے گی. اچھا، پنجاب میں نواز شریف اور مریم نواز کے علاوہ دوسرا کوئی اتنا اس کی حیثیت ہی نہیں ہے جو گراؤنڈ پر ایک پاپولر سپورٹ کو اکٹھا کر سکے اور فوج کے ساتھ کھڑا کر سکے.
اور سچی بات ہے کہ لوگوں کی توجہ نکالنی چاہیے اس طرف فوج پر. وہ فوج اگر تنقید آپ فوج پہ کرتے رہیں گے تو انہوں نے آپریشن کیا کرنا ہے, جنگ کیا کرنی ہے جو کہ سر پہ کھڑی ہوئی ہے. وہ اپنا کام کریں, آپریشن, سیکورٹی, ٹیررزم, وار, اسٹیبلٹی, وہ اس طرف جائیں پوری طاقت سے. اور ان کے ساتھ ان کو ایک سویلین گورنمنٹ, پاپولر گورنمنٹ جو پوری طاقت سے باقی ساری دنیا سے فرنٹ پہ, فارن افیئرس کے فرنٹ پہ لڑے گی, اکنامی پہ لڑے گی, لوکل پالیٹکس کو اور انوائرمنٹ کو اسٹیبل رکھے گی. تو پھر میرے بھائی اس طرح سے پھر آپ کسی جنگ میں جا سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی سطحی باتیں ہیں جن میں ہم کھوئے ہوئے ہیں. ایک پورا شپ ہے جو سارے کا سارا انتہائی طوفان میں جانے کو ہے, اور شپ کے اندر لڑائی جا رہی ہے کس نے کہاں بیٹھنا ہے, کس نے کہاں بیٹھنا ہے, کس نے کہاں. جب ہٹ ہونا ہے تو طوفان نے ہٹ کرنا ہے, سب کو کرنا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اس چیلنج سے ہم بخوبی نمٹ سکیں. نواز شریف کی واپسی ہو, الیکشنز ہوں. مجھے پختونخوا کی بڑی فکر ہے, لیکن وہاں بھی الیکشن ہونے چاہیے, پختونخوا میں لازمی الیکشن ہونے چاہیے. اور یہ ہمارا چیلنج ہے, ایسے یہ نہیں, اس امتحان سے ہمیں پاس ہونا چاہیے. اور فروری سے پہلے, مارچ میں سینٹ کے الیکشن سے پہلے تمام انتخابات کا مرحلہ کمپلیٹ ہونا چاہیے, انتقال اقتدار ہونا چاہیے, تاکہ پھر آگے چلے اصل چیلنجز جو کھڑے ہیں جن کی جانب میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان, اس کے تمام ہمسایوں, دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.